वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम बात करेंगे दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में ई कॉमर्स का बिजनेस हैरत अंगेज तौर पर उभर के सामने है और पाकिस्तान एक तरक्की पजीर आईटी पावर हाउस भी है जो इस वक्त अलग अलग ई मार्केट का घर है जो मकामी और गैर मुल्की सरमाकारों को अरबों रुपए जो है कमाने के मौके भी फराहम कर रहा है। हाँ जी, अगरचे ई कॉमर्स में पाकिस्तान आलमी मार्केट के बराबर तो नहीं है, मगर ई कॉमर्स का बिजनेस पाकिस्तान में तरक्की की जानिब गामजन है और बड़ी तेज़ी से नौजवान इससे मुंसलिक हो रहे हैं। और मुल्क में रवा माली साल की पहली सहमाही में ई कॉमर्स मार्केट के हजम में 35% से ज़ायद का इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया। बिल्कुल। और ई कॉमर्स बिजनेस आवाम के साथ साथ मुल्की मईशत को भी फ़ायदा देगा। और फिर एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 तक पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बरामद में 25% इजाफा भी मुतवक्किल है और ग्लोबल ई कॉमर्स का हिस्सा बनने के लिए गवर्नमेंट को मुआशी तरजीहात में भी इसे नुमाया हैसियत दी जानी चाहिए। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी क्या है? कुछ मुश्किलात हैं जो इससे वाबस्ता लोग हैं उनको हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन लोगों से जिन लोगों के ये मसाइल हैं उन्हीं से पूछना पहली बात तो यह है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी आईटी मिनिस्ट्री बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम कर रही है, लेकिन फिर भी कई मसाइल हैं। पेपाल ने अभी तक फैसला नहीं किया, उनके अपने कुछ सवालात हैं, कुछ उनके कंसर्न्स हैं। जैसे पहले अमेज़ॉन के थे, इंटरनेट 4G को हमें आम करना फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो 5G की बातें हो रही हैं, 4G के हवाले से अवेलेबिलिटी होना, हर जगह नेट मौजूद तो हो जहाँ पर लोग काम कर सकें, लोग वहाँ पर आसानी से काम तो कर सकें। अगर हम बात करें हमजा तो तालीमी निसाब में मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इश्तिहारात और जो सेल्स के साथ हमें ई कॉमर्स को भी बुनियाद बनाना होगा ताकि वो वहीं से स्टडी से जब पढ़ते हैं तो फिर आगे उनका कोई मुश्किलात ना हो। लेकिन अभी इस वक्त मुश्किलात क्या हैं वो जानेंगे हम और उस पर हम बात भी करेंगे और फिर हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम अपना आम आदमी किस तरह से अपना जो है वो बिजनेस रन कर सकते हैं। हम इसी पे बात करेंगे। सुहेल तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ई कॉमर्स के जो है एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सुहेल तारिक साहब। सबसे पहले हमें बताइएगा अभी भी ई कॉमर्स के चैलेंजेस क्या क्या है और कौन कौन से मसाइल हैं जिनका सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को भी। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। देखिए, सबसे 2-3 चैलेंजेस हैं। प्रीमियर सबसे बड़ा तो अवेयरनेस है कि हम लोग बिल्कुल इस, अगर आप मुझसे पूछें येस और नो में कि क्या इस इंडस्ट्री में पैसा है, बहुत पैसा है। जब आप एक दफ़ा एक स्किल को एक्वायर कर लेते हैं और इसका टाइम भी 6 महीने से 1 साल का है, देन पैसा है इस फील्ड में। बट ये इजी नहीं है। इसमें आसान बहुत है कि आप इंटर हो जाएं, बहुत आसान है। आप अभी, मुझे खुद ज़रूरत है 20 लोगों को मैं जानता हूँ अक्रॉस पाकिस्तान, फ्रॉम कराची टिल गिलगित, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ जिनको लोगों की ज़रूरत है जो कि काम करना चाहते हो। एक तो सबसे बड़ा ये है कि इस चीज़ को क्लियर करने की यूथ को ज़रूरत है कि ये थोड़ा सा कमिटमेंट मांगती है, ऑनेस्टी मांगती है, लॉयल्टी भी मांगती है। सेकंड जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो गवर्नमेंट एंड पे भी है। हमारी गवर्नमेंट को पता भी नहीं है ये क्या है। देखिए, फ्रीलांसिंग सिर्फ यूएस अलोन में $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। $1 ट्रिलियन यूनाइटेड स्टेट्स में लोग पे कर रहे हैं फ्रीलांसर्स को। और हम इसका 5% भी ले जाएं, 5%, हालांकि कुछ भी नहीं है। $50 बिलियन है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से ज्यादा है। हमारा ह्यूमन कैपिटल सबसे स्मार्ट है, सबसे ज़बरदस्त है, कुछ करना चाहता है, बट अभी तक गवर्नमेंट को नहीं पता फ्रीलांसिंग में होना क्या, क्योंकि जिन लोगों को उन्होंने इर्द गिर्द रखा वो बेचारे उन्होंने कुछ फ्रीलांसिंग नहीं की हुई, तो उनको थोड़ा सा थर्ड जो प्रॉब्लम है, अभी आपने 35% राइज की बात की, ये एटलीस्ट 100% होना चाहिए था। अगर ये बैंकिंग चैनल में मुझ जैसे बंदों को जो कि रियल लोग हैं, जिनके क्लाइंट्स हैं, रियल क्लाइंट्स हैं, उनको ये तसल्ली दें कि आपका जो पैसा आएगा वो डबल टैक्सेशन और खाम खा की बुलिंग से बचेगा। आप ऐसे अकाउंट बनाएं, स्टेट बैंक को डायरेक्टिव दें। अभी पार्लियामेंट में लॉ पास हुआ है, स्टेट बैंक को आज़ाद किया है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ फ्रीलांसर्स अकाउंट को अलग करें। इनमें जो पैसा आता है जाता है, हम जैसे मेरे जैसे जो लोग हैं उनसे वो करें। हम आपको खुद बताएंगे कि आपने अकाउंट खोलने से पहले क्या डॉक्यूमेंटेशन लेनी है। जैसे कि अपवर्क के अकाउंट्स हैं, आप उसकी वो ले लें कि उसमें से डेली कितना आ रहा है। जब वो इस तरह की गारंटियां आपको दे दे, या आपका कोई गोरा क्लाइंट, अब देखिए ना, हम पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, हम आपस में ही लगे हुए हैं। एक क्लाइंट बन जाता है, वो आप एक बच्चा है, उसने जनाब साथ वाली किसी को फाइनेंसर से 10-15 लाख लिए और वो डुबो दिए और वो आपस में एक कैट एंड माउस गेम स्टार्ट हो गई। गोरा क्लाइंट मस्ट बी द अल्टीमेट टारगेट ऑफ दिस फ्रीलांसर जो भी इधर आ रहे हैं।
اور باہر سے پیسہ آنا چاہیے. پھر ٹھیک ہے سہیل طاہر صاحب یہاں پر پلیز یہ بھی بتائیے گا کہ پچھلی بار جب آپ سے گفتگو ہو رہی تھی تو آپ یہ بتا رہے تھے کہ ہم صرف اپنے ضرورت کے جو ڈالرز ہیں وہ پاکستان لے کر آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہمیں کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. ابھی ہمیں آپ یہ بتائیں کہ کئی نوجوان یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ہمیں کیونکہ ہم یہاں پر سورس اپنا بتا نہیں پاتے ہیں, دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے پیسے لا نہیں پا رہے ہیں, کئی ڈالرز تو ہمارے اکاؤنٹ جو ہیں وہ منجمد ہو جاتے ہیں, ہم ڈالرز ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں, ہمارے اکاؤنٹس بند ہو جاتے ہیں, ہمیں نئی اکاؤنٹس کھولنے پڑتے ہیں. یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ سر ہم لوگ, مجھے ایز اے باہر سے پیسے لانے والے بندے کی حیثیت سے مجھے نہیں ہے اعتبار اس بینکنگ سسٹم پہ, کیونکہ میرے پاس تو دیکھیں میرے پاس اس وقت میرے اکاؤنٹ میں فال کر رہا ہے اراؤنڈ 2.5 ملین پاکستانی روپیز, جو صرف میں اپنے سیلریز اور رینٹ وغیرہ میں اور اپنے خرچے کے لیے میں یعنی کہ اس کو کرتا ہوں. پھر وہی بات پھر گھوم پھر کے آگے کہ ان لوگوں کو پتہ بھی, اور اب باہر جائیں, اچھا میں پاکستان کی بینکنگ سسٹم میں مجھے خود وزٹ کرنا پڑتا ہے, مجھے لائن میں لگنا پڑتا ہے, اور یو ایس اے میں میرے اکاؤنٹ, میرا ٹرانسفر وائز کا اکاؤنٹ ہے, میرا پیونیر کا اکاؤنٹ ہے, میں ایک دفعہ بھی یو ایس اے ابھی تک نہیں جا سکا ہوں ڈیو ٹو کووڈ مینلی, اب جانے والا ہوں, مگر میرا یو کے میں بھی اکاؤنٹ ہے, میرا یو ایس اے میں بھی اکاؤنٹ ہے, اور وہ سب سے زیادہ وہ مجھ سے کوئی چیز انہیں چاہیے ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی آپ پاسپورٹ کے ساتھ اپنی تصویر کھینچ کے بھیج دیں, you are now a trustworthy person. ہاں یا پھر ویڈیو ویریفیکیشن وہ کر لیتے ہیں, آئی ڈی کارڈ لے کے بینک ویڈیو ویریفیکیشن کر لیتے ہیں, یا وہ ایک انہوں نے بنایا ہوا او ٹی پی وہ آپ کے گھر کے ایڈریس پہ بھیج دیتے ہیں, آپ اس کو ڈال دیتے ہیں. وہ جو بھی 3-4 طریقے ہیں, ہمیں بہت جلدی اس میں ایوالو ہونے کی ضرورت ہے, وگرنہ دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ یہ کسی کی میراث نہیں ہے علم, یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے, یہ کوئی ہمارے لیے نہیں بنی ہے. اگر ہم اس میں لیڈ نہیں لیں گے وی کین لوز دا ایج, جو کہ ابھی اس وقت ہمارے پاس ہے. پاکستانی ابھی آپ انٹرنیشنل فورمز پہ جائیں, ارد گرد ہمارا نام اب بن رہا ہے. آپ ہیلیم ٹائم کے اونر سے پوچھیں, وہ بتائیں گے پاکستان از ڈوئنگ گڈ. آپ ٹاپ 10 مینٹور جو گورے ہیں ان سے جا کے پوچھیں, وہ بتائیں گے کہ پاکستانی آر ڈوئنگ گڈ. بٹ یہ کھیل ابھی سٹارٹ ہوا ہے, اس میں آن گراؤنڈ اس جگہ پر بہت چیلنجز ہیں, بہت چیلنج ہے جس کو میٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل سہیل طاہر صاحب, چیلنجز تو بہت زیادہ ہیں جن کو میٹ کرنے کی ضرورت بھی ہے, گورنمنٹ کا بھی اس میں بہت زیادہ رول پلے کر سکتی ہے. خواتین کی اگر ہم بات کر لیں, ای کامرس ان کے لیے کس طرح کا شعبہ, اور خواتین اس میں کس طرح سے کامیابی حاصل کر سکتی ہیں, جو خواتین ابھی انیشیل سٹیجز پہ جو کہ سوچ رہی ہیں ہم اس طرف آئیں, وہ کیا کر سکتی ہیں؟ میڈم میں تو بالکل آپ کو یہ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اور میں جب ایٹ لیسٹ میں جب بات کرتا ہوں میں اس کو ایکسپیرینس کے تحت کہہ رہا ہوں, میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر یا کوئی فیمنسٹ نہیں ہوں. یہ انڈسٹری بیسیکلی خواتین کی ڈومینیشن کے لیے بنی ہے. میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, میری اپنی آرگنائزیشن میں 6 مہینے میں 5% سے ریز کر کے یہ 23% پہ اس وقت خواتین کام کر رہی ہیں, اور دے آر دا بیٹر پرسنز, دے آر دا بیٹر لائل پرسنز. وہ کمیٹڈ ہیں, وہ ٹائم کی پابند ہیں, ان کو غلط کر کے خود بتانے کا بھی حوصلہ ہے, ان کو ایکسیپٹنس آتی ہے. آئی ایم دا فین, اور میں اس سے پہلے اسکولنگ میں تھا. یہ ای کامرس ورڈ, کیونکہ دیکھیں کمفرٹ آف دیئر اون ہوم وہ کر سکتے ہیں. میرے پاس ڈیورسز ہیں, میرے پاس 2 بچوں کی یعنی کہ جن کے 2 بچے ہیں, جو جن کے خاوند آلریڈی کوئی کام کرتے تھے, ورک شاپ تھی, وہ پڑھی لکھی تھی, میرے پاس آئیں. مجھے صرف اور چاہیے کیا, احساس ذمہ داری. اتنا مشکل نہیں ہے, لیکن تھوڑے سے پروسیس کو سمجھیں. سو یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو خواتین آؤٹ دیئر گھروں میں بیٹھی ہیں وہ آئیں اور تھوڑا ٹائم دیں. اچھا پھر اگین جو پہلی میری شروع میں نے بات کی کہ جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے, پہلے گریسپ کریں کہ ہو کیا رہا ہے, اور پھر کسی سے ان ٹچ ہو جائیں. کورسز کر لیں, کورسز بھی دیکھیں کہ اب دیکھیں نا, آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے فری آدمی وہ ہے جو پیسے نہیں کما رہا ہے, اور جو پیسے کما رہا ہے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. اب یہ ایک اور پاکستان میں بھی چل رہا ہے, تو آپ کورسز بھی ذرا سا تھوڑا سا ڈیو ڈیلیجنس کریں اور تھوڑا سا انڈسٹری کو سمجھیں کہ انڈسٹری میں ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے سہیل طاہر صاحب, ایک اور بڑا مسئلہ ہے, وہ بھی ہمیں شکایت ملتی ہے. ایک تو انٹرنیٹ کے حوالے سے کہ اویلیبلٹی نہیں ہوتی, ویسے تو
آفس باؤنڈ آپ لوگوں کا کام نہیں ہے, لیکن چونکہ انٹرنیٹ کے ایشوز آ رہے ہوتے ہیں اور گورا اس بات کو نہیں سمجھ رہا ہوتا کیونکہ انٹرنیشنل آپ کے کلائنٹس ہیں, تو یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے, گورنمنٹ کو اس پر کتنا کام کرنا ہے, اور ہمیں آپ لوگ اپنے کام کا اور یونیورسٹیز کا بتائیے گا کہ یونیورسٹیز ابھی کیا کردار ادا کر رہی ہیں, یا یونیورسٹیز کو بھی ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کس طرف یوتھ کو لے کے جانا چاہیے. یس, دونوں بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ. نمبر 1 انٹرنیٹ. دیکھیں اب گورے آج تک یہ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی اب میں نام نہیں لیتا, کچھ مخصوص دن پہ ہم انٹرنیٹ کیوں بند کر دیتے ہیں پاکستان بھر میں. وہ آج تک یہ بات سمجھ سے قاصر ہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ جب آپ کے ہالیڈیز آتے ہیں, ہر بڑا ہالیڈے جس میں ہم لوگوں کو روڈ آکیپائی کرنے ہوتے ہیں, ہم مخصوص علاقوں میں شہر کے شہر ہم انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں. وی نیڈ ٹو فکس دیٹ. سیکنڈلی دیکھیں یہ جو فری لانسنگ ہے یہ ڈیجیٹل نومیڈ ایک اور لفظ ہے جو تھوڑا سا اس سے آگے, فری لانسنگ تو نام چل پڑا ہے نا, ایک اور ورڈ ہے جس کا نام ہے ڈیجیٹل نومیڈ. نومیڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا لیپ ٹاپ اٹھائیں, اپنا موبائل اٹھائیں, اور آپ پاکستان کے کسی کونے پہ انٹرنیٹ از آور بیسیکلی دا بریتھ اینڈ بلڈ. اگر وہ نہیں ہے تو ہم تو دیکھیں, میں نے کسی گورے سے میرے سے 1 to 1 نہیں ہوا. سو انٹرنیٹ ایٹ لیسٹ جو آپ کے پبلک پلیسز ہیں اور آپ کے جیسے ٹورزم ہے, آپ دیکھیں میں جب بھی مری گیا ہوں, آئی واز ڈیزاسٹرس ان مری میں, حالانکہ وہ ہمارے کیپٹل سے 1-1.5 گھنٹہ دور ہے. بالکل ایسے آپ ناران چلے جائیں, ابھی میں گیا تھا, ڈیزاسٹر انٹرنیٹ ہے. یہ اس کو فکس کرنے کی ضرورت ہے. اور میں نے دیکھے وہاں جا کے اپنے کسی ٹیلنور کی سم وغیرہ لی, اور میں نے اپنے گورے کو بتایا کہ جی ہاں یا پہاڑوں میں نا چونکہ پہاڑ ہیں تو انٹرنیٹ ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی سوئٹزرلینڈ سے زیادہ پہاڑ ہیں یہاں پر جو ادھر انٹرنیٹ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہم لوگ ایکسپٹ جلدی کر لیتے ہیں. سہیل صاحب یونیورسٹیز کے اوپر کامنٹ کر دیجیے گا پلیز, کیونکہ ٹائم شارٹ ہے, ذرا یونیورسٹیز کے اوپر کامنٹ کر دیجیے گا. سر یس, یونیورسٹی دیکھیں پھر وہی بات, یہ میں چاہتا یہ ہوں کہ جو بھی کچھ دن پہلے میں وی سی UET یونیورسٹی کے ساتھ بھی تھا, ہم لوگوں کو اپنی یونیورسٹی کے اندر ایک ہیلپ ڈیسک بنانا چاہیے جو ان بچوں کا اس بارے میں ان ہونے میں مدد کرے. یونیورسٹیز کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے, دے آر جسٹ کریٹنگ اے ڈگری ہولڈر. اور میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں, آپ اینکر پرسن ہیں, آپ اور آپ کے سامعین سے سوال کرتا ہوں, جس دن آپ ڈگری کر کے اپنے ورک ڈیسک پہ گئے تو اس ڈگری نے آپ کو کتنا فائدہ پہنچایا سوائے کہ آپ کو جاب مل گئی. ایگزیکٹلی میرے ایکسپیرینس کی طرف آگے. سہیل صاحب بہت شکریہ, آپ کا درست فرما رہے ہیں, بہت شکریہ. سویر پاکستان سے آپ بات کر رہے تھے, میں اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. صبح سویرے پاکستان.